بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کا بیان۔ سب سے پہلے عاشورے کے دن سے لوگوں نے امام حسین کی شہادت جوڑی ہے۔ کیا جوڑی ہے؟ امام حسین کی شہادت۔ تم ادھر ادھر گھومو گے، سب جگہ پرچے بھی لگے ہوں گے، یا حسین یا حسین، ایسے پرچے لگائے ہوئے ہیں۔ اصل میں 10 محرم کی جو تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس تاریخ کا امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی اصل حقیقت چھپا کے اس کے بجائے دوسری بات لے آنا، یہ جو اسلام کے دشمن ان کی چال ہے کہ اصلی بات چھپ جائے اور دوسری بات آ جائے۔ لیکن پھر بھی جو امام حسین کا قصہ ہے شہادت کا، وہ بتانا ضروری ہے حقیقی، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ تو ہمیں وہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ شروعات کریں گے اپنے، جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی چلے گئے، تو اس کے بعد خلافت کا دور قائم ہوا۔ پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ ہوئے عمر، تیسرے خلیفہ ہوئے عثمان، چوتھے خلیفہ ہوئے حضرت علی، اور کچھ وقت کے لیے ان کے لڑکے حضرت حسن، حسین نہیں، حسن۔ تو یہ خلافت کا دور ہے۔ پھر ان کے بعد ہوئے حضرت معاویہ، اور معاویہ کے بعد ہوا یزید، اور جو کربلا کا قصہ ہے وہ یزید کے زمانے کا ہے۔ کس کے زمانے کا ہے؟ تو یوں سمجھ لو اللہ کے نبی کے جانے کے 66 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 66 سال بعد یہ کربلا کا واقعہ۔ 66 سال تک کسی نے 10 عاشورے کے دن، یہ محرم کی جو 10 تاریخ آتی ہے، اس دن کوئی ماتم نہیں بنایا، کوئی دکھ نہیں بنایا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی بنایا، نہ دوسرے صحاباؤں نے کبھی بنایا۔ اور امام حسین کی شہادت کے بعد منایا بھی ہے تو شیعوں نے منایا۔ کس نے منایا؟ شیعوں نے، جھوٹا دین۔ کیا بنانے کے لیے؟ جھوٹا دین، جس کو اللہ کے نبی نے یا اللہ نے کبھی نہیں بتایا ہو، وہ دین کو بنا کر، یعنی دھرم، اور لوگوں میں پھیلا دیا کہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ تم رو گے، چھاتی پیٹو گے، اپنے آپ کو چھریاں مارو گے یا کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم کو معافی مانگنی ہے کوئی گناہوں کی، تو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور نماز بھی نہیں پڑھنی، صرف اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اپنے آپ کو چھریاں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا، الٹا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ شریر جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ کی، ہماری کچھ ذاتی نہیں ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچاوے۔ پھر لوگوں کے سامنے اتر اتر کے بولے دیکھو ہم نے تو چھریاں ماری، یہ کرا وہ کرا، تو ہم سچے۔ تو چھری مار لے وے، یا اپنے یہاں سے سلیا گھسا کے یہاں سے نکال لے وے، یا کچھ بھی کر لے وے، کانٹوں کا یوں جو لکھن کے کانٹے ہوتے ہیں وہ سر پہ باندھ لے وے، ایسی حرکتیں بہت کرتے لوگ۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کے اندر ایک رسم ہوتی ہے، انہوں منت مانگتے ہیں جاہل لوگ۔ ایک جگہ پہ ایسی ہے کہ جیزس کرائسٹ کو جیسے لکڑے پہ لٹکا کر اور ہاتھوں میں اور پیروں میں کھلے ٹھوکے گئے تھے، میں بھی ٹھکواؤں گا، ایسی بھی منت مانگتے، اور ایسا سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، مطلب جیزس اور گوڈ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو تکلیف دینے سے اللہ راضی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتا گناہوں کو چھوڑنے سے۔ خیر، یہ تو اصل بات ہے کہ ہم کو اگر کسی چیز کی معافی مانگنی ہے تو ایسے مانگیں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ امام حسین کا انہوں نے بنایا ہے شیعوں نے، اور شیعوں کے اندر سے سنیوں میں بھی آ گیا ہے، اور سب کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، اچھے کھانے نہیں پکاتے گھر میں وغیرہ، یہ 10 دن۔
تو یہ کچھ بھی نہ صحابہ نے کسی کے گزرنے پہ، اللہ کے نبی کے گزرنے پہ بھی اتنا ماتم نہیں کرا۔ اس سے زیادہ کوئی ماتم ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی گزر گئے ہم تو سب سے زیادہ ماتم کریں گے؟ صرف امام حسین کے گزرنے پر ہی ماتم کیوں؟ حضرت علی کے گزرنے پہ بھی کوئی ماتم نہیں ہوا، حضرت حسن کے گزرنے پہ بھی کوئی ماتم نہیں ہوا، اس کے پہلے اور بڑے بڑے صحابہ گزرے۔ اللہ کے نبی کے حیاتی میں، مطلب زندہ تھے تبھی اللہ کے نبی کے چاچا گزرے، ان کی خود کی بیوی گزری، ایک لڑکی گزری، اتنے سارے لڑکے گزر گئے، تو کوئی ماتم تو منایا نہیں کہ بھئی اتنے دن سوگ مناؤں گا میں، اور ہر سال جب ان کی برسی آئے گی، یہ دن آئے گا تو میں روؤں گا یا چھاتی پیٹوں گا یا ایسا کچھ کروں گا۔ ایسا اللہ کے نبی نے کبھی کرا نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ۔ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ اگر کوئی اتر کے کرتا ہو، نہیں یوں سمجھتا ہو کہ میں دیندار ہوں، تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں، ناراض کر رہا ہے۔ تو خیر، اب کربلا کا شارٹ میں واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے پہلے شروع کرنا ہوگا حضرت عثمان سے۔ کہاں سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت، یہ دو خلافت رہی، تو اس میں بہت سی جو مہم چلی ہے وہ مسلمان کی جو ملک ہے، مطلب اسلام کو آگے بڑھانے کی ہے، اور اسلام پھیلتا رہا جہاد کے ذریعے۔ سمجھ رہو؟ کوئی زبردستی ایمان میں داخل نہیں کرا، جہاد کے ذریعے جو بادشاہ ہوتے تھے ان سے جنگ ہوتی تھی، عوام کو کہا جاتا تھا کہ جس کے مسلمان ہونا وہ ہوئے، جس کے مسلمان نہ ہونا وہ اپنا دھرم پالے۔ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں کا اتنا وہ پربھاؤ، جو اثر تھا کافروں پہ، کہ وہ سب مسلمان ہو ہی جاتے تھے، اس لیے اتنا سارا ایریا مسلمانوں کا پھیل گیا، بہت سارا، حضرت عمر کے زمانے میں۔ اب حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا یوں کہ پھیل تو گیا سب جگہ، لیکن سب جگہ دین اور جو علم ہے قرآن کا وہ نہیں پہنچا تھا۔ باہر والوں کو عربی پڑھتے نہیں آتی تھی، تو حضرت عثمان نے زیادہ فکر کس کی کری کہ بھئی لوگوں کو دین سکھایا جائے، زیادہ پھیلا کریں گے اور ان کو دین نہیں آئے گا اور حقیقت پتہ نہیں چلے گی، تو بہت سارے فتنے ابھرنے لگ گئے۔ اس میں سے ایک فتنہ اٹھایا تھا بڑا، ایک انسان نے، جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ اب اس کے الگ الگ نام آتے ہیں۔ یہ ایران کا رہنے والا تھا غالباً، یا پھر یہ یہودی تھا۔ اس نے کیا کرا، جھوٹا اسلام قبول کیا، یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ منافق ہی تھا، اور مسلمانوں کے اندر الگ الگ اس کے بہت بڑے گروہ تھے، الگ الگ لوگ تھے اس کے اندر میں بھی، ہزاروں لوگ، جو صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بربادی ہو۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے بہت فتنے کرے اور مسلمانوں کو آپس میں، تو ان کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے مسلمانوں کے ہی بیچ میں کیا کرایا، فتنہ، لڑائی جھگڑا کرانا شروع کر دیا، اور اتنا کرایا کہ جو منافق تھے، جو کمزور ایمان والے، ان کو ورگلا کے حضرت عثمان کو قتل کروا دیا، یعنی شہید کروا دیا۔ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کے بعد مشورے سے حضرت علی خلیفہ بنے، لیکن بہت سارے صحابہ اس بات سے ناراض تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، تو ان کو پکڑو۔ پھر حضرت علی نے مہم چلائی اور ایک ایک کو ڈھونڈ کر پکڑا اور ان کو مارا۔ لیکن اس بیچ جو مسلمانوں کی جماعت ان کو مارنے کے لیے کہ حضرت علی اگر سزا نہیں دیتے تو ہم دیں گے، تو اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اس میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، اور بھی بہت سے صحابہ تھے، حضرت معاویہ، وہ سب آ گئے تھے کوفہ، یہاں پہ جو کیا کہتے کیپٹل، جو راجدھانی تھی مسلمانوں کی۔ تو وہاں پر کافروں نے کیا کرا، 1000 کا لشکر بنا کے جنگ شروع کر دی، چالاکی کر کے۔ تو البتہ حضرت علی نے پھر وہ جو صلح کر کے وہ جنگ جو ہے وہ ختم کری، لیکن اس میں بہت سا نقصان ہو گیا، بہت سارے مسلمان آپس میں ہی جنگ میں مارے گئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب میں نہیں، لیکن جو اسلامک ہسٹری لکھی گئی ہے انگریزوں نے،
ایک انگریز ہے، فیمیل مطلب عورت ہے، اس نے اسلامک ہسٹری لکھی ہے پوری اس کے نظریے سے، اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے اندر اس نے بتایا کہ یہ جو فتنہ تھا یہ سب سے پہلا فتنہ تھا کہ مسلمان ابھی تک آپس میں نہیں لڑتے تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ اٹھایا تھا اور حضرت عثمان کے قتل سے شروع ہوا تھا، تو یہ اٹھتے اٹھتے ایسا ہوا کہ آپس میں ہی مسلمان لڑنے لگ گئے جو کمزور ایمان والے تھے، اور حضرت عثمان کو بھی جو شہید کرنے والے تھے وہ سب نام کے مسلمان ہی تھے، کوئی باہر سے کافر نہیں آئے تھے۔ اور پھر پڑ گئے پیچھے کس کے؟ حضرت علی کے۔ لیکن جن جن لوگوں نے یہ الزام اپنے اوپر لیا تھا کہ ہاں ہم نے عثمان کو قتل کیا، ہم نے عثمان کو قتل کیا، بہت سارے لوگوں نے ایسا فتنہ ابھارا تھا کہ چلو 1000 لوگ ایک ساتھ بولیں گے کہ ہاں ہم نے عثمان کو قتل کرا تو ہم کو کیا سزا دیں گے، لیکن حضرت علی نے سب کو سزا دی۔ اور یہ جو تھا شخص جو ثابت ہوا کہ یہ انسان نے فتنہ پھیلایا، اس کو چوراہے پہ پکڑ کے زندہ جلا دیا۔ کیا کرا؟ اتنی سخت سزا دی تاکہ آئندہ کوئی فتنہ ابھارے نہ۔ اور حقیقت میں لیکن اس کے جو کام کرنا تھا، مسلمانوں کے بیچ جو جھگڑا وغیرہ کروانا تھا، وہ کروا کے یہ مر گیا۔ اس کے کوئی نہ کوئی خنس ہوگی، کوئی نہ کوئی بدلہ نکالنا ہوگا، تو ایسا کام کیا اس نے۔ اب اس کے بعد میں حضرت معاویہ نے کہا حضرت علی کو کہ آپ خلافت چھوڑ دو تو بہتر ہے، لیکن حضرت علی کے گزر جانے کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے۔ کون بنے؟ حضرت حسن خلیفہ بنے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے مطابق خلافت کا جو دور ہے، یعنی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو خلافت کا جو دور ہے وہ 40 سال رہے گا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ وہ حضرت حسن کے 6 مہینے کی خلافت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو نارملی تو کہا جاتا ہے 4 خلیفہ، لیکن حقیقت میں 5ویں حضرت حسن ہے۔ میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت حسن جو حضرت علی کے جو دوسرے والے لڑکے، حسن بھی لڑکے ہیں حضرت علی کے اور حسین بھی لڑکے۔ پھر 6 مہینے وہ رہے خلیفہ، وہ پھر انہوں نے خلافت کن کو سونپ دی؟ حضرت معاویہ کو سونپ دی۔ اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں لیتے ہی جتنے بھی یہ منافق جو سر اٹھا رہے تھے اور جو فتنہ کرانا چاہتے تھے مسلمانوں کے بیچ میں، ان کو چن چن کے مارا، پکڑا، اور سختی رکھی کہ کوئی ایسا ہے نا بھڑکاؤ بیان نہ کرے باہر۔ پہلے اس کا اندیشہ تھا نہیں تو ان کو اتنی پکڑ دھکڑ نہیں کری، لیکن بعد میں جب پتہ چل گیا کہ یہ منافق بہت بدماش ہے اور آپس میں مسلمانوں کو لڑا سکتے ہیں، پھر ان کو کچھ کرنے دیا نہیں۔ تو 20 سال ایسی حکومت کری کہ کوئی فتنہ ہوا نہیں۔ تو 40 سال ہوئے یہ 4 خلیفہ کے، اور 6 مہینے امام حسن کے، یہ 40 سال ہوئے، اور باقی 20 سال ہوئے حضرت معاویہ کے۔ اب حضرت معاویہ کے گزر جانے کے بعد یزید ان کا لڑکا وہ بادشاہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ بادشاہ بن گیا۔ اب اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ راجا کا بیٹا راجا بنے گا، جیسے حضرت پہلے جو تھے خلیفہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر تھے۔ اب حضرت ابو بکر کے لڑکے تھے لیکن وہ خلیفہ بنے نہیں۔ خلیفہ تو سمجھ میں آتا ہے نا تم کو؟ خلیفہ مطلب مسلمانوں کا سردار، یعنی راجا، مین انسان جس کی بات سب مانے، مسلمانوں کا امیر، جن کو کہتے ہیں امیر المؤمنین۔ کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے سردار۔ پھر ان کے بعد جب حضرت عمر بنے تو حضرت عمر کے بھی لڑکے تھے، عبداللہ ابن عمر، ان کو بنانے کا تھا لیکن وہ بھی نہیں بنے۔ تو راجا کا بیٹا راجا بنے ایسا اسلام میں کوئی قانون نہیں ہے، یا پھر ان کا لڑکا بنے تو ایسا نہیں بنے، ایسا بھی کوئی قانون نہیں ہے۔ بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، جیسے کہ حضرت علی کے جانے کے بعد ان کے لڑکے جو حضرت حسن تھے وہی بنے تھے، لیکن امیر معاویہ کے جانے کے بعد یزید بن گیا۔ لیکن کچھ صحابہ کو یہ منظور نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ یزید صحیح نہیں ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے۔ اب وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بعد میں پتہ چلا، حقیقت میں اس کے خلاف مورچہ کھولا حضرت امام حسین نے۔ کس نے؟ امام حسین۔ اب یہاں سے کربلا کا واقعہ جو شروع ہوتا ہے، کون سے سن میں؟ اللہ کے نبی کے جانے کے 60 سال بعد سے۔ اب اس کے اندر جو مکہ میں تھے عبداللہ ابن زید، امام حسین، یہ مکہ میں تھے، اور یزید کی جو تھے وہ تھے دمشق میں۔ یزید کہاں تھا؟ دمشق میں۔ اب یہ تم کو نقشہ جب میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تب پتہ چلے گا کہ کہاں تھے وہ۔
کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے. اب مکہ تو سب کو پتہ ہی ہے عرب میں ہے، لیکن دمشق نے یہ سب ادھر سائڈ ہے، عراق کے سائڈ. تو وہاں پر امام حسین کو مکہ میں خط لکھ کر کوفہ والوں نے، کنہوں نے؟ کوفہ والوں نے، جو عراق کا علاقہ ہے آج بھی ہے، انہوں نے خط لکھ کر یہ بولا کہ آپ یہاں پر آ جاؤ، ہم ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم پہلے کوفہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے اور سینا لے کر جائیں گے اور یزید کو ہرا دیں گے. ایسا خط لکھا کن کو؟ امام حسین کو، جو مکہ میں تھے. اب جب وہ وہاں سے نکلے ہیں ان پہ بھروسہ کر کے، تو ساتھ میں ان کے خط وغیرہ ثبوت لے کر بھی نکلے ہیں، لیکن حقیقی میں یہ ہوا کہ یہ بھانڈا پھوٹ گیا. یزیدی جو تھے لوگ، گورنر جو بھی رکھا ہوگا کوفہ میں، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کوفہ والے ہیں یہ ہمارے مخالفت کر کے امام حسین کا ساتھ دے کے تختہ پلٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید کو ہرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے نکال کے سب کو مارنا شروع کیا. تو جو تھے کمزور ایمان والے تھے، تو وہ کیا گئے، انہوں نے سب اگل دیا کہ ہاں ہم نے امام حسین کو بلا لیا ہے اور امام حسین راستہ میں ہے. تو یہاں سے یزید کا ایک لشکر ان کو پکڑنے کے لیے نکل گیا. تو یہ وہاں کا کوفہ کا جو گورنر تھا، اس نے امام حسین کے خلاف لوگ بھیجے. اب پہلا لشکر جو آیا وہ تو امام حسین کے ساتھ مل گیا، مطلب نہیں مارا. دوسرا لشکر آیا، اس نے بھی کوئی حملہ نہیں کرا. لیکن جب تیسرا لشکر آیا تو یہ جگہ جو تھی نا وہ تھی کربلا. تو تیسرا لشکر جو بھیجا ہے کوفہ کے گورنر نے، اب وہ حکم تو یزید کا ہی چل رہا تھا. اب اس میں دو رائے آتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں یزید اچھا تھا، برا نہیں تھا. کیا تھا؟ یزید اچھا تھا، برا نہیں تھا. کچھ لوگ بولتے ہیں یزید بہت بدماش تھا. دیکھو حقیقی میں یزید مسلمان تھا. صحابہ جو حضرت معاویہ ہے ان کا لڑکا تھا، وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح 5 وقت کا نمازی تھا، ہو سکتا ہے تہجد گزار بھی ہو. لیکن اس کی نیت میں خرابی کہاں آئی کہ اس نے اپنی خلافت چھوڑی نہیں. اگر وہ چاہتا تو امام حسن، جب حضرت معاویہ نے کہا تھا امام حسن سے کہ آپ خلافت چھوڑ دو اور میں اچھی طرح چلاؤں گا، تو انہوں نے خلافت چھوڑ دی تھی، جبکہ حضرت علی کے لڑکے، اور وہ چلا سکتے تھے بہت اچھی. لیکن مسلمانوں کا بیچ کا جھگڑا مٹانے اور سب صلح کر کے شانتی سے رہے مسلمان، اس لیے انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی. کیا چھوڑ دی؟ بادشاہت چھوڑ دی، بنا کوئی فتنے کے. اسی طرح یزید بھی چھوڑ سکتا تھا کیونکہ صحابہ موجود تھے. یزید صحابہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کو یزید نے نہیں دیکھا ہے. وہ معاویہ کے لڑکے ہیں لیکن صحابہ کے لڑکے ہیں، لیکن صحابہ نہیں. اور صحابہ موجود تھے، اور صحابہ موجود ہوتے ہوئے یزید خلیفہ بن جائے یہ بہتر نہیں تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی تو ہٹ جا، اور کوئی بھی ہے، عبداللہ ابن زید یا جو بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن جاتا. لیکن اس سے بادشاہت چھوٹی نہیں. اب اس میں بہت ساری سازش ہوتی ہے کہ بھائی مسلمان ہے، یہ ہے وغیرہ ہے. کچھ لوگ شیعہ لوگ فتنے کرتے ہیں کہ یزید بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. اب جنت میں ڈالنا اور جہنم میں ڈالنے کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم کیسے جانیں کہ یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ ہم ہمارا جانتے کیا؟ جب ہم ہمارا نہیں جان رہے، کسی کا نہیں جان رہے، ارے اتنے سارے صحابہ تھے ان کا نہیں جان رہے، گارنٹی کسی کی نہیں ہے. وہ تو قیامت کے دن ہم ہمارے فکر میں ہوں گے جب ہم جنت میں جائیں گے الحمدللہ، جب سکون ملے گا. اس کے پہلے ہم کو سکون ملے گا نہیں ہے. تو یہ جو بحث ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس میں بہت سے جھگڑے ہو گئے. بہت سارے لوگ پہلے بھی مر چکے ہیں اور ابھی بھی مر چکے ہیں. اور شیعہ اور سنی کا تو جھگڑا ہے ہی، یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کی مرضی. کیا ہے اس کا جواب؟ اللہ کی مرضی. اللہ بہتر انصاف کرنے والا، ہم کون ہوتے انصاف کرنے والے؟ اب پھر بولے کہ یزید نے جو لشکر بھیجا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، تو اس نے تو بولا تھا، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس نے تو بولا تھا کہ پکڑ کے لاؤ. کیا بولا تھا؟ پکڑ کے لاؤ. لیکن وہ جو تھا گورنر، یعنی کہ جس انسان کو بھیجا تھا، وہ بدماش نکلا اور اس نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اور جب وہ اعضاء وغیرہ کاٹ کے لے کے آ گیا، ہاتھ پاؤں نے کاٹ دیے تھے امام حسین کے،
تو یزید رونے لگ گیا. ایسا روایتوں میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ روایتوں میں. اب یہ ساری باتیں نا دوگلی ہے. دوگلی سمجھتے ہو؟ جو یزید کے سپورٹر ہے وہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، جو یزید کے دشمن ہے وہ یزید کی برائی کرتے ہیں، اور دونوں سچ اور جھوٹ دونوں بولتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ مسئلے میں پھنس کر، کیونکہ اگر کوئی جنتی ہے اور اس کو ہم جہنمی بنا دیا تو گناہ کس کو ملے گا؟ ہم کو. اور اگر کوئی جہنمی ہے اور اس کو اچھا بنا دیا ہم نے تو گناہ کس کو ملے گا؟ ہم کو. اس کے لیے جب تک قرآن میں یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے قول سے کوئی انسان کافر ثابت نہ ہو تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب یزید کی بات چھوڑو، جب لشکر آ گیا اور انہوں نے جنگ ونگ ہوئی تو امام حسین کا لشکر بہت تھوڑا سا تھا، کچھ یعنی بہت کم ہی لوگ تھے، وہ گنتی برابر نکی نہیں ہے. کوئی بولتے 100 تھے، کوئی بولتے 300 تھے، کوئی بولتے 70 ہی تھے. اس کے اندر وہ بسنے گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ ابھی لڑائی کا موقع نہیں تھا، یہ سفر میں جا رہے تھے. تو ان کے بعد پاس میں حضرت امام حسین کے پاس میں برابر جو جنگ کے سامان ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں تھے. سفر کے سامان تھے، جنگ کے سامان نہیں تھے، اور یہ جنگ کی تیاری میں بھی نہیں تھے. اب حقیقی میں جو بات سب کو پتہ چلتی ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یزید نے جب وہ جنگ کرنے نہیں آ رہے تھے تو یہاں سے جنگ کرنے اس کے جانا نہیں چاہیے تھا، جنگ کے نیم کے خلاف ہے. پھر بھی جنگ ہوئی، حضرت امام حسین شہید ہو گئے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کا بچہ تھا وہ بھی گزر گیا وہی جنگ میں، چھوٹا سا بچہ تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس کو کچھ مولانا ہے وہ رو پیٹ کر ایسے بیان کرتے ہیں، لوگ رونے لگ جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ایسے چھاتی پیٹتے ہیں. وہ سارا کے سارا سوائے رونے اور ناشکری کے الفاظ کے بولنے کا اور کوئی ان کا حل بنتا نہیں ہے. کیونکہ اس کے پہلے اتنی ساری جنگیں ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس کے بعد بھی اتنی ساری جنگیں ہوئی، اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے چچا بھی شہید ہوئے، بہت کوئی اتنے سارے شہید ہونے کے بعد کوئی نے تو کبھی ماتم ایسا بنایا نہیں، اور ان کے اوپر تو کوئی بیان ہوتا نہیں. اب امام حسین تو حضرت علی کے لڑکے ہیں، حضرت علی کی شہادت پر بھی کہاں بیان ہوتا کچھ؟ ان کی بھی تو شہادت کا دن آتا ہے، وہ تو کوئی جانتے بھی نہیں، ماتم مناتے نہیں. تو یہ جو ماتم منانا ہے اور جو رونا پیٹنا ہے یہ سراسر فضول ہے. کیا ہے؟ یہ فضول ہے اور جھوٹ کا بنایا گیا ہے. کیونکہ اتنے سارے گزر گئے، اگر ماتم منایا جائے تو سال کا ایک دن نہ چھوٹے کہ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابہ یا کوئی مسلمان جو اللہ کا ولی ہو کوئی گزرا نہ ہو. تو ہر دن کیا ماتم منانے لگ جائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو صرف امام حسین کے گزر جانے پر 10 عاشورے یعنی 10 محرم کا دن ماتم منانے کا نہیں ہے. دوسری بات جو یہ تاجیے نکالتے ہیں، وہ جو ایسے گنبد ٹائپ نکالتے ہیں، تو یہ جو نکالنا نہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نہ کبھی صحابہ نے نکالا ہے، اور نہ ہی دین کا کوئی ارکان ہے ایسا. اس دن تاجیے نکالنا شرک ہے. ایسے تاجیے نکالنا تو حرام ہے، لیکن تاجیے نکالنا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تاجیے نکالتے اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر امام آتے ہیں، یعنی امام حسین آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ اس دن اس تاجیے میں، دنیا میں کہیں بھی تاجیے نکالو، وہ کہتے ہیں یہاں امام حسین آتے ہیں. پھر امام حسین کے سامنے ناریل پھوڑو، جو منت مانگنی مانگو، پھر تمہارے گھر کے جو چٹائی بچھائی یا کچھ بھی رکھا ہوگا اس کے اوپر تاجیے کو رکھیں گے. وہ جہاں پہ چٹائی رکھی ہوں بچے کو لڑکانے کے، الگ الگ بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو سارا کے سارا سب کیا ہے؟ شرک ہے. کیا ہے وہ؟ شرک ہے. تاجیہ دیکھنے جانا تک کبیرہ گناہ ہے کہ چلو ہم جاتے ہیں تاجیہ دیکھ کے آتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. مطلب کیونکہ جو بات اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہو اس کام کو کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور جو اس تاجیے کا جو سراسر شرک ہے وہ تو شرک اپنی جگہ پر ہے ہی. اب اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے 10 عاشورے یعنی محرم کی 10 تاریخ کی بہت سی تعریف فرمائی ہے. اس کے اندر مین کام جو ہے نا، مین کام کہ یہ خاص کیوں گنا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے آزادی دلا کر بنی اسرائیل کو آزاد کرایا تو اس دن کون سا دن تھا؟ 10 عاشورے کا دن تھا. کون سا تھا؟ یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی. تو اس دن یہودی لوگ خوشیاں مناتے. کیا مناتے؟ خوشیاں مناتے. اور حقیقی میں
10 محرم کا جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا خوشیاں مناؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ پلاؤ، یعنی دعوتیں کرو، اور روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ روزہ۔ یہودی لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ان سے ایک روزہ زیادہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اب یہ 2 روزے رکھنا کیا ہو گیا ہے نفل، لیکن اللہ کے نبی کے قول کے مطابق اگر چلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سنت۔ یہ دونوں روزے رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، جو کہ جمعہ اور شنیوار آتا ہے نا، جمعہ شنیوار ہے، دیکھ لینا۔ 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا رکھنا ہے، 11ویں تاریخ کا روزہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں تم 9 تاریخ کا نہیں رکھ پائے تو 10 اور 11 کا رکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ کوئی 9 کا نہیں رکھ پائے تو کر لو۔ یہ بدعت بنانا یہ سراسر فضول ہے۔ اسلام کے اندر جو نئی نئی بدعت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کون سے 2 روزے بتائے؟ 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا۔ تمہاری مرضی آئے دونوں رکھو، تمہاری مرضی آئے مت رکھو، کوئی فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے جیسا فرض نہیں، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ الگ الگ روایت میں بہت سارے ثواب آئے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ 2 روزے جو رکھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ رمضان کے روزوں کا بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ اس کا رمضان کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 2 روزے کا بھی کم نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یوں تو روزے رکھتے نہیں ہیں، کم سے کم مہینے میں 3 روزے تو رکھنے چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی کا قول ہے، لیکن کوئی رکھتا ہے نہیں۔ لیکن خاص طور پر اس دن روزہ رکھو اور خوشی مناؤ۔ کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ماتم کے جو پروگرام، جو بیان اور یہ جب چلتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ سے ناشکری سکھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اب امام حسین کو شہید کیا یزیدیوں نے، مطلب یزیدی کے ماننے والوں نے، اب اس کے اندر یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ انہوں نے مارا تھا، شیعوں نے مارا تھا، یہاں جو رہ رہے ہیں اپنے محلوں میں یا ادھر ادھر بستی میں۔ جب انہوں نے مارا نہیں تو اپنے آپ کو چھریاں کیوں مار رہے ہیں؟ اپنے آپ کے ایسے 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 یا حسین کر کے کیوں چھاتی پیٹ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو نہیں مارا نا۔ تو یہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پاگل پن کی نشانی۔ کیا نشانی ہے؟ یعنی جو گناہ میں نے نہیں کیا اس کے اوپر میں معافی مانگوں، جو گناہ میں نے نہیں کیا ہے اس کے اوپر میں ماتم کروں، یہ تو پاگل پن کی نشانی۔ تو کیا نہیں کرنا ہم کو؟ ایک تو ماتم، یعنی کہ سوگ نہیں منانا، ہائے ہائے کیا ہو گیا، ایسا سوگ نہیں منانا ہے۔ دوسرا، روزے رکھنے ہیں 9 تاریخ کے اور 10 تاریخ کے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ دن خوشی کا ہے، غم کا نہیں ہے۔ بائی چانس وہ دن جب امام حسین شہید ہوئے تو 10 عاشورے کا دن تھا، کوئی پہلے سے نکی کر کے 10 عاشورے کے دن نہیں مارا ہے، شہید ہو گئے 10 عاشورے کے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن اس ایک کام سے سارا جو اتنے سارے اچھے اچھے کام ہے جو یہ دن ہوئے ہیں، بہت سارے روایتوں میں آتے ہیں، تو وہ سب برباد ہو جاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ 10 عاشورے کا دن خوشی کا ہے تو ہم بھی کیا بولیں گے؟ خوشی کا ہے، غم کا نہیں ہے۔ اور جو غم مناتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خلاف ورزی ان کے حکم کی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری بات تم کو سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں جو مین پوائنٹ میں بتانا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں جو جنگ ہوئی حضرت عثمان کے گزر جانے کے بعد، ان کو جب شہید کر دیا تھا، پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، اب تیسرے جب حضرت عثمان آئے اور ان کو جو منافقوں نے شہید کر دیا، جو نام کے مسلمان تھے لیکن اصل میں مسلمان تھے نہیں ہیں، اس کے بعد میں حضرت علی نے جو ہے ان کو سزا بھی دے دی۔ پھر امام حسن آئے تو انہوں نے کیا کرا کہ مسلمانوں کا جو فتنہ ختم ہو جائے تو اپنی بادشاہت تک چھوڑ دی، یعنی ہمارے کچھ ہٹ جانے سے یا کچھ تھوڑا بہت کر دینے سے، یعنی چھوڑ دینے سے، کیا ہمارے چیز چھوڑ دینے سے اگر جھگڑا ختم ہوتا ہو تو ہم کو وہ چیز کیا کرنی چاہیے؟ چھوڑ دینی تھی۔ خاص طور پر بات، جھگڑا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ بات پہ۔ تو جو ہماری بات سے اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو یا کسی کام سے ہوتی ہو اور ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیز چھوڑ دی جائے تو 2 مسلمان مل جائیں گے یا ہم سے جھگڑا نہیں ہوگا یا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، تو وہ بات کیا کرنی چاہیے؟ ہم کو چھوڑ دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہی کام یزید نے نہیں کرا۔
اب ایک بات مجھے یاد آ گئی یزید کے کردار پہ. کردار جتنا بھی ہسٹری مطلب اتہاس میں آتا ہے، یزید کوئی اچھا انسان تھا نہیں. یہ کربلا کے واقعے میں تو کیا ہے، 2 رائے ہے. کیا اتنی رائے ہے؟ 2 رائے. کوئی بولتا ہے نہیں اس نے نہیں کروایا، کوئی بولتا کروایا. لیکن اس کے بعد میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت جو یزید کے ساتھ نہیں تھی، یزید کے خلاف تھی، مدینہ میں جمع ہوئے تھے. کہاں ہوئے تھے؟ مدینہ میں. تو اس نے ایک لشکر بھیجا اور مدینہ کا گھیراؤ کرا، یعنی پورے شہر کو گھیر لیا، اور اس کے سپاہیوں کو آزادی دے دی کہ تم پر اسلام کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، جس کو چاہے مارو، جو کرنا ہو کرو. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. تو یہ کوئی مسلمان کا کام ہے؟ وہ کوئی جنگ والے نہیں تھے. ایک شہر کا گھیراؤ کر کے عام ناگرک، وہ بھی مسلمان ہے، اور کتنے تو اس میں صحابہ اور صحابہ کی اولادیں بھی تھی، ان کو سب کو مار ڈالنا یہ اچھے انسان کی نشانی ہے، صرف اس لیے کہ میری بادشاہت کو خطرہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یزید کو کبھی تم اچھا کہنا مت. کتنے ہوں گے کوئی بیان سن لے، کوئی بولا یزید نے تو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا امام حسین کو، تو وہ ایک فتنے کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ دیا نہیں دیا وغیرہ 2 باتیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو مدینہ کا جو حملہ کروایا، یہ تو یزید نے کروایا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کرا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کو سوائے بادشاہت کے اور کچھ پیارا تھا نہیں. اس کو مسلمانوں کے بیچ کا فتنہ بھی منظور تھا، مسلمانوں کو قتل کرنا بھی منظور تھا، صحابہ کو بھی قتل کر دیا اس نے اپنی خالی راج کرنے کے لیے. آگے اللہ جانے. سمجھ میں آگے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بولے یزید جنت میں جائے گا جانے، وہ اللہ جانے، وہ ہم نہیں جانتے. جس فتنے سے مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہو اس کی ذکر کیا کرنا ہے، چھوڑ دیں. پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی بحث کر کے آپس میں لڑنا فضول ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بحث نہیں کرنی ہے، اور وہ بات کو جس بات سے جھگڑا ہوتا ہو اس کو کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. ہم کو اللہ جو کہتا ہے وہ یعنی قرآن شریف، اور اللہ کے نبی جو کہتے وہ یعنی حدیث شریف، اس پر تم عمل کر لو گے پورا، انشاءاللہ اللہ تم کو سارے فتنوں سے بچا لے گا، اور آسانی سے نیکی کرتے 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 آخرت میں جنت میں بھی داخل کر دے گا. تو بتاؤ کوئی مشکل ہے؟ مشکل وہاں ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے ہٹ کر کسی اور تیسری چیز کو ہم ماننے لگ جاتے ہیں، یا اس کو بدعت بنا لیتے ہیں، یا شرک میں گھس جاتے ہیں، یا کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. پھر مسلمانی جو فرقے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں. ہم نے ابھی بخاری شریف کی حدیث میں پڑھا تھا، مسلمان وہ ہے، یعنی تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. تو مسلمان کی شان کیا ہے؟ دوسرے کی حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ حفاظت کرنا. آپس میں لڑنا نہیں. آپس میں لڑنا حرام ہے. کیا ہے؟ شیعہ سنی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی فرقے کی بات ہو، یہاں پہ بہت سارے فرقے، آپس میں لڑنا مسلمانوں کا حرام ہے. آپس میں لڑنا نہیں ہے. کوئی بات کسی کی پسند نہیں آتی ہے تو سلام وعلیکم السلام، دور رہو، لیکن لڑو مت. اسی طرح ہمارے خاندان میں کوئی انسان پسند نہیں آتا، یہ ساری جو باتیں ہوتی ہے، ایک ہی بات سبق سیکھنا ہے کہ جس بات سے جھگڑا ہوتا ہے اس بات کو کیا کرو، چھوڑ دو. سمجھ میں آ گئی؟ سلام.